جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جیسے آدمی کو جیتے جی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، زندہ آدمی جب تک پیٹ بھر کے کھا نہ لے تب تک یہ سکون سے رہ نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے ہی میت کو قبر میں سکون کے ساتھ رہنے کے لیے نیکی کا ہونا ضروری ہے۔ میت کو قبر کی دنیا میں سکون کے ساتھ رہنے کے لیے ثواب کا ضرورت ہے۔ جیسے زندہ آدمی نے بغیر کھائے بغیر پیے وہ سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، ایسے ہی ہمارے مرحومین کو بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو سکون وہاں چاہیے تو یہاں ثواب کا کام کرنا ہوگا۔ اب جو لوگ کر کے گئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ، جن کی آل اولاد بیٹا بیٹی گھر کے لوگ خاندان اڑوس پڑوس نیک ہوتے ہیں تو ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کھانا بنواتے ہیں، طرح طرح کے پھل منگاتے ہیں، شیرنی منگاتے ہیں، سب کچھ فاتحہ دلاتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ماں یا آپ کے باپ جن کے نام سے آپ نے کیا ہے، کیا آپ کے وہ پلاؤ کھانے آئے ہیں کبھی یا آئیں گے؟ کبھی نہیں۔ نہ آپ کے پلاؤ کی ضرورت ہے، نہ بریانی کی، نہ پھل کی۔ انہیں ضرورت ہے تو ان ساری چیزوں کی ثواب کی ضرورت ہے، اور یہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ بریانی تو ہم کھاتے ہیں، پلاؤ آپ کھا لیتے ہیں، مرغا آپ کھا لیتے ہیں، نام مرحوم ان کا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا ہم نے جس چیز کو اپنے مرحوم کے نام پر جمع کر کے لوگوں کو غریبوں کو تقسیم کیا ہے، مولا اس کا ثواب اس کا اجر میرے ماں کی روح تک پہنچا دے۔ یہی نا نیت ہوتی ہے، ورنہ ہماری بریانی، ہمارے پلاؤ، ہمارے کھانا ہم ہی کھاتے ہیں، کوئی مرحوم کھانے نہیں آتے ہیں۔ تو ان کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو اس کی ثواب کی ضرورت ہے۔ اے لوگوں کھانا تم کھاؤ، اس کا ثواب جو ہے اپنے ماں باپ کے روح تک پہنچاؤ۔ اب اس کا ایک آسان طریقہ اور بتائیں۔ ابھی جو میلاد شریف منا رہے ہیں بہت خرچہ کیے ہیں، دیگ کا دیگ پلاؤ بنا ہے، زردہ بنا ہے، مرغا بنا ہے، سلاد بنا ہے، لوگوں کو جمع کیے ہیں، باجا بلائے ہیں، جنریٹر لگائے، بہت خرچہ کیے، تب جا کے ایصال ثواب اپنی ماں یا اپنے باپ کے نام پر کر رہے ہیں۔ اس سے ایک آسان طریقہ اور ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب آپ پانی پئیں، میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب بندہ پانی پیے تو پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پیٹ آپ کا بھرے گا، اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا، اور اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کی روح تک پہنچا دے گا۔ نیت یہ کیجئے کہ مولا ہم جو کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، یا اس کام کو انجام دینے سے پہلے جو میں نے بسم اللہ شریف کا ورد کیا ہے، مولا اس سے اجر مجھے بھی عطا فرما، میرے ماں باپ کی روح تک بھی اس کو ثواب پہنچا دے۔ یہ نیت کیجئے، ہر کام پہ ایصال ثواب ہوتا جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت،
تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے۔ جب کوئی انتقال کرتے ہیں، پڑوس کے لوگ آتے ہیں یا رشتہ دار آتے ہیں یا گھر والے، سب رویا کرتے ہیں، اور یہ وقت بھی ایسا ہے کہ لوگ اپنے ضبط کو، اپنے حیثیت کو اس وقت برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ باپ بیٹا کا رشتہ ہے تو اور زیادہ گہرا رونا ہے، ماں بیٹی کا ہے تو اور زیادہ ہے، پڑوس کا ہے تو اور کچھ کم ہے، لیکن روتے سب ہیں اس لیے کہ آخری دیدار ہے، آج کے بعد صبح قیامت تک اس کو ہم اس حال میں نہیں دیکھ پائیں گے، سب روتے ہیں۔ لیکن میت کیا کر رہی وہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت میت آپ سے سوال کر رہی کہ اے لوگو، اب تیرا رونا میرے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے، تیرے رونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچے اسی وقت سے میرے نام پر کچھ پڑھ کر کے بخشا کرو، ایصال ثواب کا کام کرو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ سب کر کے مجھے میرے نام پر ثواب پہنچاؤ، یہ میرے فائدہ کی چیز ہے، تیرے رونے سے اب مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، جو یاد ہے قرآن پاک کی اس کو پڑھا کیجیے۔ شاعر کہتے ہیں، اس مرنے والے مرحوم کے طرف سے ایک شاعر کیا کہتے ہیں سنیے، کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب میت کو لے کے نکلتے ہیں، اب میت کی آخری خواہش ہے ان کے گھر والوں سے، کیا خواہش ہے؟ دو چار اشعار میں اس کو سماعت کیجیے، کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس، ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا۔ مرقد کہتے ہیں قبر کو، عاشق جو جا رہا ہے قبر کی دنیا میں تو اس خوشی کے ساتھ جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرحومین کو، میت کو قبر میں رکھ کر کے اوپر سے تخت ڈال کر کے مٹی ڈال کے واپس چلتے ہو تو وہ میت اپنے قبر کے اندر تمہارے چلنے کی کھٹ پھٹ کی آواز کو سنتی ہے، پتہ کیا چلا؟ میت اب زندہ ہو گئی ہے، میت
زندہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ مرنے والے انسان اور جینے والے انسان میں فرق یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. وہ سنتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، آپ نہیں سن پاتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ قبر میں دفن ہونے والے میت کی سماعت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور بشارت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. یعنی آنکھ میں جو روشنی ہے اس روشنی کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، کان میں جو سننے کی طاقت اور سماعت ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے. آپ قبرستان میں پہنچتے ہیں، میت قبر کے اندر دفن ہے، اوپر سے آپ سلام کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تیرے سلام کو وہ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں. آپ قبرستان میں موجود ہیں لیکن اس کے جواب کو آپ نہیں سن پاتے ہیں، اس کے قبر میں کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر، قبر کے اوپر کون آیا ہے، اس کے قریب کون آ کے سلام کرتا ہے. قبر کے اندر میت اسے سب دیکھتی ہے اور پہچانتی بھی ہے. ایسا نہیں کہ خالی دیکھتی ہے، پہچانتی بھی ہے کہ آنے والا شخص جو آیا ہے یہ کون ہے، میرا بیٹا ہے کہ بھائی ہے، چچا ہے کہ دادا ہے، خالو ہے کہ پھوپھا ہے، کون ہے، پہچانتی بھی ہے. پتہ کیا چلا؟ مرنے والے کی طاقت زندے والوں سے بڑھ چکی ہے. زندہ والا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہونے والا منو من مٹی کے اندر رہ کر کے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے. پتہ کیا چلا؟ طاقت بڑھ گئی، مردے زندہ ہو گئے، میت ہماری زندہ ہو گئی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کچھ دیر کے بعد اس کو بیٹھایا جاتا ہے یا کھڑا کیا جاتا ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس کو کیوں کھڑا کیا گیا، کیوں بیٹھایا گیا، کچھ لوگ کہیں گے کہ فرشتے ان کے قبر میں آئیں گے، سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑا کیا گیا. تو کسی سے سوال کرنے کے لیے اور کسی سے جواب طلب کرنے کے لیے اس کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، اس کو کھڑا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بیٹھانا بھی ضروری نہیں ہے. لیٹے ہوئے آدمی سے بھی سوال ہو سکتا ہے اور لیٹے لیٹے آدمی جواب بھی دے سکتا ہے. تھوڑا بچہ سب کو کمزور کیجئے، تھوڑا وہ لوگ زیادہ بول رہا ہے. تو کیا ہوا؟ اس کو بیٹھایا گیا. سوال آپ کا یہ ہو رہا ہے کہ میت سے سوال ہونے والا ہے، اس لیے بیٹھایا جاتا ہے، اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ لیٹے ہوئے آدمی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اور وہ جاگے ہوئے اگر ہو تو جواب بھی دے گا. وہ ہوتا ہے نا، یہ سوال کینسل. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فرشتے ان کے قبر میں تشریف لائیں گے اس لیے اس کو بیٹھایا جاتا ہے، تو فرشتوں کے لیے اس کو کیوں بیٹھایا گیا؟ اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، تو فرشتوں کے لیے اس کو کیوں بیٹھایا جا رہا ہے؟ تو اصل جواب یہ ہوگا کہ اس کو قبر میں اس لیے بیٹھایا جاتا ہے کہ کچھ ہی دیر کے اندر اس کے قبر میں جو ہے آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے. رسول پاک تشریف لانے والے ہیں اور رسول پاک کی تعظیم کے لیے اس میت کو اٹھا کے بیٹھایا جاتا ہے. اب بیٹھایا گیا میت کو، ادھر سے جو ہے منکر نکیر آ گئے، میرے آقا بھی تشریف لائے. اب سوال ہوتا ہے، تو اب سوال عمل کے بارے میں نہیں ہوتا ہے. 3 سوال قبر میں ہے، تینوں سوال میں کہیں ذرہ برابر عمل نہیں ہے. اس میں تینوں سوال میں عقیدہ ہے، عقیدہ ایمان ہے کہ ایمان تو لایا ہے کہ نہیں، یہ سوال ہوتا ہے. سوال انسان کو مرنے کے بعد جو کیا جائے گا 2 مرتبہ، ایک قبر میں اور ایک حشر میں. حشر میں جو پوچھا جائے گا وہ آپ کا عمل پوچھا جائے گا، اب دنیا میں رہ کے کیا کیا کیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.
قبر میں جو میت سے پوچھا جا رہا ہے تو عمل کے بارے میں نہیں، عقیدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ تم ایمان لایا تو اللہ کو ایک مانا ہے کہ نہیں مانا؟ اب اگر وہ کہہ دیتا ہاں ایک مانا، میرا رب اللہ ہے، آواز آتی ہے ابھی فیصلہ مت کرنا، غیب سے آواز آتی ہے اے فرشتوں ابھی فیصلہ مت کرنا، اس سے پوچھو کہ یہ کس دھرم کو مان کے آیا ہے، کس مذہب کو مان کے آیا ہے۔ ہر دھرم کے لوگ، ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو، کسی نہ کسی دھرم کو مان کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی دھرم وہ دنیا میں مانتا ہے۔ فرشتہ یہی پوچھتے ہیں کہ تو کس دھرم کو مان کے آیا ہے، کس مذہب پہ چل کے آیا ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کچھ لوگ تو کہہ دیں گے میرا دین اسلام ہے، آواز آئے گی ابھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے افسوس میں نہیں جانتا۔ اچھا بھائی جانتا کیوں نہیں ہے؟ فرشتے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تمہارے باپ تم سے پہلے آیا ہے، تمہارا دادا تم سے پہلے آیا، چچا پہلے آیا۔ وہ لوگ جو دین کو بتایا ہے، وہ لوگ جو دھرم کے بارے میں بتایا ہے، وہ لوگ جس مذہب کے بارے میں بتایا وہ بھی وہی تم بھی بتاؤ۔ ایسا تو نہیں ہے، سوال تو یہاں عام ہے، ایسا بھی نہیں کہ مذہب اسلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہیں۔ فرشتے کا سوال یہ کہتا ہے کہ تم کس مذہب کو مان کے آئے وہ بتاؤ، یہ نہیں کہتا کہ باپ کیا بتایا، دادا کیا بتایا، کچھ نہیں، سوال عام ہے، جس مذہب کو مان کے گئے ہو اسی کا جواب دو۔ تو وہ کہتا افسوس میں نہیں جانتا۔ تب تک تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے اس مرد مومن کے بارے میں جو تمہارے سامنے موجود ہے؟ ابھی جو کہو گے دیکھ کر کے وہ نہیں مانا جائے گا، دنیا میں رہ کر کے کیا کہتے تھے وہ بتاؤ۔ وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں سامنے ہوں گے، میت دیکھ رہی ہوگی، فرشتے پوچھتے ہیں کہ ابھی کہو گے جو وہ ابھی جو مانو گے یہ نہیں مانا جائے گا۔ جیتے جی تم دنیا میں ماضی کے بارے میں سوال ہے کہ دنیا میں ان کا میلاد منایا تھا کہ نہیں، ان پر درود پڑھنا اچھا سمجھا تھا کہ نہیں، ان پر سلام پڑھنا ثواب کا کام سمجھا تھا کہ نہیں، یا ان پر سلام پڑھنا بدعت سمجھا تھا، یا نماز میں ان کو سلام کہا تھا کہ نہیں، ان کو آخری نبی تسلیم کیا تھا کہ نہیں، ان کا کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، ان پر ایمان لایا تھا کہ نہیں، ان کی شریعت پہ چلا تھا کہ نہیں۔ اب جو کہو گے نہیں مانیں گے، دنیا میں ان کی شریعت پہ چل کے آیا ہے کہ نہیں، دنیا میں ان کو آخری نبی مانا ہے کہ نہیں، دنیا میں ان کو آخری رسول تسلیم کیا ہے کہ نہیں، ان پر سلام پڑھا ہے کہ نہیں، نماز میں سلام، نماز کے بعد سلام، بعد میں سلام، درود فاتحہ، ان سب کاموں کو کیا ہے کہ نہیں۔ اگر ایمان والا ہوگا، سچا پکا عاشق رسول ہوں گے، وہ کہہ دیں گے اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، تم ہٹو سامنے سے، ارے یہی تو وہ ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھ کے تو ہم مسلمان ہوئے، انہی پر ایمان لائے ہیں، انہی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، انہی کی حدیث کو پڑھ کے ہم رب کو جانے ہیں، قرآن پڑھ کر کے اسلام کو سمجھے ہیں، ہم ہی انہی کی حدیث پر پڑھ کر کے ہم چلنے کا طریقہ سیکھے ہیں۔ یہ کون کہے گا؟ اس میں مسلمان بھی ہونا شرط نہیں ہے، ایمان ہونا شرط ہے، ایمان ہونا شرط ہے اس میں، اور ایمان والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ وہاں پھنس جائیں گے۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے نہ تو میں کچھ تفسیر بیان کرتا۔ قبر میں سوال ہوگا، حضور تشریف لائیں گے، امتی کیسے پہچانیں گے کہ یہی میرا نبی ہے؟ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ
ابھی تو اسلام مکہ اور مدینہ میں ہے، لیکن آنے والا دین جو ہے اسلام صرف مکہ میں نہیں رہے گا، صرف مدینے میں نہیں رہیں گے، یہ اسلام جو ہے دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا ماننے والا پوری دنیا میں لوگ کونے کونے میں ہوں گے، آپ کا عاشق ہوں گے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ جو لوگ آپ کو نہیں دیکھے ہیں اور قبر میں سوال ہوگا آپ کے بارے میں، آپ تشریف لائیں گے میرے آقا، وہ لوگ جو 1400 سال بعد ہوں گے، 1500 سال بعد ہوں گے، 2000 سال بعد ایمان لائیں گے، وہ لوگ جب قبر کی دنیا میں پہنچیں گے، وہ لوگ آپ کو تو دیکھے نہیں ہیں، کیسے پہچانیں گے؟ صحابی نے سوال کو آسان کر دیا۔ کیوں؟ اگر صحابہ یہ سوال کرتے نا تو جواب ملتا نہیں، جواب ملتا نہیں تو آج پریشانی میں مبتلا ہوتے کہ ہم تو نبی کو دیکھے نہیں ہیں، ہم تو نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، نبی کی صورت کیسی ہے، نبی کا شکل کیسا ہے ہم جانتے نہیں ہیں، نبی کا مخرہ کیسا ہے۔ اور قرآن پاک کا جب ترجمہ کریں گے قرآن بتائے گا کہیں نبی کے کان کے بارے میں، کہیں نبی کے رخسار کے بارے میں، کہیں نبی کے زلف کے بارے میں، کہیں نبی کے آنکھ مبارک کے بارے میں، کہیں نبی کے چہرے کے بارے میں بتائیں گے، لیکن جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ لوگ کیسے پہچانیں گے؟ صحابی نے کہا تو کہا، میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی یوں سمجھو اس کو، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعد والے لوگ ایمان لائیں گے، وہ لوگ کیسے پہچانیں گے آپ کو؟ آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، جو جتنی محبت سے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑے گا وہ اتنا ہی جلد قبر میں مجھے پہچان لے گا۔ کون پہچانے گا؟ جو انسان زیادہ اپنے نبی سے محبت رکھتا ہے، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہ شخص آسانی کے ساتھ حضور کو پہچان لیں گے قبر کی دنیا میں۔ آقا نے فرمایا کہ جو جتنا کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا، محبت کے ساتھ پڑھے گا، اتنا ہی جلد وہ قبر میں مجھے پہچان لے گا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ درود شریف پڑھا کیجئے تاکہ جب ہم قبر میں جائیں، آپ قبر میں جائیں تو اس وقت ہم اور آپ آسانی کے ساتھ حضور کو پہچان لیں۔ اور جب حضور کو پہچان لیں گے یہی میرے آقا ہے تو پھر بچے گا اور کیا؟ کبھی قبرستان میں جا کے آپ لوگ دیکھے ہیں؟ قبرستان جانا کیا جانتے ہیں؟ سنت ہے۔ اگر ماں باپ حیات سے نہیں ہے تو قبرستان جائیے میرے بھائی، ہفتے میں 1 بار 2 بار جے بار موقع ملے، ساتھ میں پھول لے کے جائیے، کیونکہ جب تک وہ پھول آپ قبر کے اوپر ڈالیں گے، جب تک وہ پھول ہرا رہے گا آپ کے خاندان والوں کی قبر میں عذاب کم ہوگا۔ اور بار بار جائیے، بار بار، اسی لیے جانے کا، قبرستان میں جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہاں جائیے، قبروں کو دیکھیے کہ فلاں آدمی کی قبر ہے، بہت رئیس تھا گاؤں میں، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، بہت امیر تھا گاؤں میں، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، بہت مجبور تھا، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، بہت دولت مند ہے، لیکن آج اس کی قبر پھٹ گئی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اپنے گھر کو بند کر سکے، اپنی قبر کو مٹی ڈال سکے، اس کی قبر آج مٹ رہی ہے، آج اس کے اندر طاقت نہیں ہے اپنے قبر کو اونچی بنا سکے۔ اور ذہن میں بات لائیے کہ یا اللہ آج ان کی قبر مٹ رہی ہے، کل تو ہم بھی اسی میں آ کے سوئیں گے، ہمارے اندر بھی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے قبر کو، پھٹی ہوئی قبر کو بند کر سکے۔ جب یہ سب بات ذہن میں آئے گی تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول اور دین محمدی کی محبت دل میں بسے گا، اور پھر آخرت کی تیاری ہوگی آپ کی۔ آپ قبرستان جائیے، دیکھیے بڑے بڑے لوگ
وہ لوگ جو کبھی کسی گاؤں میں آتا تھا لوگ اس کے لیے تالی بجاتے تھے, کرسی جمع کرتے تھے, ایک بھیڑ لگاتے تھے, ایک میلہ سجاتے تھے کہ فلاں آدمی آنے والا ہے, پہلے سے لوگ انتظار کرتے ہیں. لیکن آج مر گیا ہے, قبر کی دنیا میں آ کے لیٹا ہے, کچھ دن کے بعد اس کی قبر پھٹ گئی ہے تو اس میت کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے قبر پر مٹی ڈال سکے. تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ گھمن اور غرور مسلمانوں کس بات پر ہے؟ آج لوگ بھائی بھائی کو ستاتے ہیں, پڑوسی کو ستاتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ چوری کرنا, ڈکیتی دینا, قتل کرنا, مارنا پیٹنا اس گناہ کے نزدیک چھوٹا ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف پہنچائے. یہ مذہب اسلام کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیشہ ہر انسان اپنے آپ میں غور کیجئے کہ ہم سے اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. ایک جملہ اور آگے میں بڑھ کے بتا رہا ہوں. اگر آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کے گھر کے لوگ, آپ کے پڑوس کوئی آپ سے ناراض ہے, آپ سے تکلیف ہے ان کو, تو آپ نماز پڑھیے گا, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. عبادت کیجئے گا, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آج مسجدوں میں دیکھیے بھائی بھائی سے 5 سال سے جھگڑا چل رہا ہے, بھائی کو جیل میں ڈال دیا ہے لے جا کے. اب مردود پہلے سب میں جا کے بیٹھتا ہے, پہلے سب میں امام کے پیچھے جا کے بیٹھتا ہے کہ ہم اس سب میں بیٹھیں گے, پہلے اللہ کی رحمت مجھ پہ نازل ہوگی تب دوسرے پہ ہوگی. حدیث بتا رہی ہے کہ اگر آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے, آپ کے پڑوس کے لوگ آپ سے ناراض ہے, آپ کے خاندان کے لوگ آپ سے اگر ناراض ہے, آپ امام کے پیچھے پہلی صف میں کیا خانہ کعبہ کا چکر لگائیے, قبول ہونے والی نہیں ہے اور اس کا اجر بھی کچھ نہیں ملے گا. اور جو یہ میلاد سجا رہے ہیں, ایصال ثواب کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کرے یا ہم کرے یا کوئی بھی کرے, اگر نماز آپ کے پاس ہے تو اس کا ثواب ملے گا. اور اگر نماز نہیں پڑھے ہیں, نماز قضا ہے, نماز نہیں پڑھتے ہیں, تو ایک محفل نہیں, اپنی پوری زندگی میں 1 کروڑ میلاد منائیے, ایک ڈھیلا کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ کہ میدان محشر میں سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نماز کے بارے میں. اس میں اگر بندہ پاس ہوگا تو پھر لیا جائے گا کہ 40واں میں کھانا کتنا بٹا تھا, میلاد میں لوگ کتنے آئے تھے, دعا کیسی ہوئی تھی. کب ہوگی؟ جب نماز میں بندہ روز محشر پاس ہو جائے گا تب یہ کام لیا جائے گا. اگر وہاں فیل ہو گئے تو یہاں ایک دیگ کھانا نہیں, ہر دن ایک ایک دیگ بانٹیے, کچھ نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ یہ عمل یا تو مستحب ہے یا نفل ہے, اور فرائض جب تک باقی رہے ذمے میں تب تک کوئی نفل قبول نہیں ہوتی ہے, تب تک کوئی مستحب کام کا ثواب نہیں ملتا ہے. میرے بھائی اٹھائیے حدیث, اٹھائیے کتاب دیکھ کے دیکھیے کہ جس بندے کے اوپر نماز, فرض نماز اگر قضا ہو, اس انسان کو نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا بدلہ روز محشر اس کو کچھ نہیں ملے گا. بات سمجھ رہے میری؟ اگر کسی بندے کے ذمے 5 سال کی نماز قضا ہے, 2 سال کی نماز قضا ہے, حد بلوغیت پار کرنے کے بعد 2 سال لاپرواہی میں گزارا, 4 سال لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارا, اس کے بعد پھر نماز پڑھا ہے, اب 20 سال وہ نماز پڑھ لیا, 30 سال نماز پڑھ لیا, 40 سال نماز پڑھ لیا, لیکن اگر پیچھے کی زندگی میں 2 سال کی نماز قضا ہے, 4 سال کی نماز قضا ہے, یا جتنی دن کی نماز قضا ہے, جب تک اس کو قضا پڑھ کے ادا نہیں کر لیتا ہے تب تک اس کو کوئی نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ بندہ جبرن پڑھے گا تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت علی فرماتے ہیں, ایک روایت آیا زبان پہ سن لیجئے,
کہ جس کے ذمے میں نماز قضا ہو وہ بندہ اگر نفل نماز پڑھتا ہے تو حضرت علی کا قول ہے یہ بندہ اس عورت کے طرح ہے جو عورت آج اعلان کر رہی ہے کہ ہم حمل سے ہیں، میں حمل سے ہوں، اور دوائی پر دوائی کر رہی ہے اور ساری تکلیف اس کو ہو رہی ہے جیسے ایک حمل والی عورت کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہی 9 ماہ گزرتا ہے، بچہ جننے کا وقت آتا ہے، اس سے بچہ جننے کے وقت سے پہلے 9 ماہ تک پورے محلے میں ڈنگے مارتا رہا، پورے محلے میں یہ خبر پھیلاتی رہی کہ میں حمل سے ہوں، یہ تکلیف ہے مجھے، یہ پریشانی ہے مجھے۔ لیکن جب بچہ جننے کا وقت آتا ہے، 9 ماہ گزرتا ہے، بچے کے ولادت کا وقت قریب آتا ہے، وہ عورت کہتی ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں حمل سے نہیں ہوں، میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جس کے ذمے میں نفل نماز، جس کے ذمے میں فرائض نماز اگر قضا ہے تو یہ اگر نفل پڑھتا ہے تو یہ اسی عورت کے طرح ہے۔ یہ علی کا قول ہے کہ جو یہ سب کچھ کیا، نفل پڑھا، ہر وقت پڑھا، اور شب برات، شب قدر اور رمضان اور دنوں میں جا کے بار بار نفل پڑھا ہے، بار بار تہجد پڑھا ہے، بار بار جو ہے اشراق کی نماز پڑھا ہے، بار بار نفل پڑھ رہا ہے، روز محشر یہ پہنچے گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی بھی نماز کی ثواب نہیں رہے گا۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کہ اس کے ذمے میں جو چیز باقی ہے، جو فرض ہے، جو ضروری ہے، اس کو ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر نماز قضا ہے تو جو وقت میں آپ نفل نماز پڑھنے کا وقت نکالتے ہیں، اس وقت جو ہے نفل نماز کو پڑھنا بند کیجئے، اور جو زندگی میں نماز چھوٹ گئی ہے اسی نماز کو قضا پڑھ کے ادا کیجئے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے اگر قضا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا نام جو ہے دوزخ کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضور کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایمان والا، کوئی انسان، مومن، بندہ بندی، لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو، ایمان لایا اور اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس سے کل بروز محشر اس شخص کو اس میں ڈالا جائے گا۔ مٹانے کا بھی طریقہ میرے نبی نے فرمایا۔ مٹانے کا طریقہ کیا جانتے ہیں؟ مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے کہ اے مولا جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہے اسے قضا پڑھنے کی توفیق دے دے، اور جو آج سے ہم زندہ رہیں گے جتنے دن بھی، آج سے ہمیشہ ادا پڑھنے کی توفیق دے دے۔ سچے دل سے توبہ کیجئے۔ اس کے بعد فرض بھی پڑھیے، جو جس وقت میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جس نماز کا وقت ہو اس کو ادا بھی پڑھیے، اور جو چھوٹ گئی ہے بعد میں اسے قضا بھی پڑھیے۔ آپ بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ آپ کے گھر میں عورت ہے، مرد ہے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان سے بھی پڑھوائیے۔ اکثر جگہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے لیے وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ بوڑھا لوگ دکھائی دیتا ہے مسجد میں۔ وہ بھی بوڑھا جو اب کسی کام کا نہیں رہا ہے، وہ اب جا کے مسجد پکڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس عمر میں تو پکڑا ہے، لیکن میں ان لوگوں سے کہوں گا اے میرے بھائی، آپ مسجد پکڑے ہو نا تو جتنی نماز چھوٹ گئی ہے نیت کر لیجئے کہ مولا ہم جب تک زندہ رہیں گے ایک طرف ادا بھی پڑھیں گے اور ایک طرف قضا بھی پڑھیں گے، اور مولا تو میری گناہ کو، میری خطا کو معاف فرما دے۔ یقیناً میرے بھائی ادھر ادا بھی ہوگی، ادھر قضا بھی پڑھیں گے، اسی میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی زندگی کی خطا کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے آپ بھی پڑھیے،
اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. آپ کے گھر میں بیٹی ہے ان سے بھی کہیے کہ پڑھائیے, بیوی ہے ان سے بھی پڑھائیے, سختی کے ساتھ پڑھائیے اگر نہیں پڑھتی ہے, اس لیے کہ کل بروز محشر ہوگا, آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, آپ نماز پڑھتے ہیں آپ تو پاس ہو جائیں گے, آپ کا بیٹا نہیں پڑھتا ہے, آپ کی بیٹی نہیں پڑھتی ہے, آپ کی بیوی نہیں پڑھتی ہے, آپ کی بہن نہیں پڑھتی ہے, آپ کی ماں نہیں پڑھتی ہے, آپ وہاں پاس ہو جائیں گے, یہ لوگ پھنس جائیں گے. اللہ حکم دے گا اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ, نماز نہیں پڑھا ہے, جہنم میں لے جا کے ڈال دو. ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا, ہزاروں ہزاروں سال جہنم میں جلنا ہوگا. ایک دن میں 5 نماز ہے تو ایک سال میں کتنی نماز ہے, 2 سال میں کتنی نماز ہے, آپ ذرا زور کے حساب لگائیے کتنی نماز چھوٹ گئی ہے. اتنے دن وہاں جانا ہوگا. فرض کیجئے میدان محشر میں آپ پاس ہو گئے اس لیے کہ آپ بوڑھا ہو گئے تھے, آپ نماز پڑھ رہے تھے, پنجگانہ نماز آپ کے پاس ہے, آپ کے بیٹا بیٹی کے پاس نہیں ہے, آپ کے خاندان کے لوگوں کے پاس نہیں ہے, میدان محشر قائم ہوا ہے, آپ تو پاس ہو گئے, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کی بہن پھنس چکی ہے وہاں اور اللہ کا حکم صادر ہو چکا. اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ, دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو, جہنم میں ڈال دو. آپ وہاں ہاتھ باندھ کر کے دیکھتے رہ جائیں گے, لیکن آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ فریاد کریں کہ مولا تو مجھے جنت دیا ہے, یہ میرا بیٹا جہنم میں جاتا ہے, یہ میری بیٹی جا رہی ہے, یہ میرے گھر کے لوگ جا رہے ہیں, مولا ان کو آج بخش دے, ان کو آج معاف کر دے. اتنی بھی کہنے کی جرت وہاں نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائی اگر ان لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانا ہے تو اسی دنیا میں بچا لو. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر اور جنات ہے, جس کا جلاون انسان ہے, پتھر ہے اور جنات ہے. ابھی وہ آگ پتھر اور لکڑی سے دہکائی جا رہی ہے, بروز محشر کے بعد اس کو جو دہکایا جائے گا وہ انسان اس کا خوراک بنیں گے, انسان اس کا یہ ایندھن بنیں گے, جلاون بنیں گے. آپ ذرا فرض کیجئے, ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا, اگر میں یہاں سے اٹھ کر کے آپ کے بیٹے کو 20 ڈنڈا اگر کس کے میں مار دوں اور آپ کا بیٹا بے ہوش ہو جائے, بالکل مرنے کے قریب ہو جائے, آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا؟ نہیں چھوڑیے گا. کیا ہے وہ لخت جگر آپ کا ہے, خون کا رشتہ آپ کے پاس ہے, اس لیے آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. کل بروز محشر پورے جسم کو جہنم میں آپ کے سامنے ڈالا جائے گا, آپ وہاں کیا کیجئے گا؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا. ہوگی کا مطلب یہی ہے کہ نہ ماں بیٹی کی کام آنے والی ہے نہ باپ بیٹے کے. تو ذرا غور کیجئے, آج آپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ اگر طوفان چل رہا ہے, آندھی آ گئی ہے, پانی ہو رہا ہے, رات گزر رہی ہے, آدھی رات میں آپ کے بیٹے کے دل پیٹ میں یا آپ کی بیٹی کے پیٹ میں درد ہو جائے, آپ سکون کے ساتھ نہیں رہیں گے گھر میں. اسی آندھی میں, اسی طوفان میں, اسی بارش میں, اسی آدھی رات میں اپنے گھر سے باہر نکلیں گے, ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے, دوائی لائیں گے, اس کو کھلائیں گے. کیوں؟ آپ کا دل یہ کہتا ہے اس کو کسی طرح سکون مل جائے, اس کا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے, اس کا بلکنا مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے. اے میرے بھائی, ذرا سی درد آپ کے بیٹے کے پیٹ میں ہے تو رات کے اندھیرے میں آپ دوائی لینے پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, آپ کا بیٹا دین پر نہیں چلتا ہے, شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے, تو آپ کے سامنے سے بروز محشر رب فرمائے گا یہ فلاں ابن فلاں ہے,
नमाज नहीं पढ़ा था, रोज़ा नहीं रखा था, इबादत नहीं किया था, सिरात मुस्तकीम पे नहीं चला था, शरीयत को नहीं माना था, इसको उठाओ और दहकती हुई आग में डाल दो, जहन्नम में डाला जाएगा। आपके सामने से आपका बेटा गुजर के जाएगा, बेटा चीखेगा, बेटा चिल्लाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस दहकती हुई आग से अपने बेटे को बचा ले। तो ये काम आज क्यों नहीं कर लेते हैं? आज आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपके घर के लोग बेखबरी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और आप आराम से सोए रहते हैं। क्या आपको उस आग की फिक्र नहीं है? उस दहकती हुई आग से आपको डर नहीं है? हुजूर फरमाते हैं जहन्नम के अंदर, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए भाई, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में जो सबसे ख़तरनाक जगह है, जहन्नम में भी तबकात है, ये इस इंसान के लिए, वो इस इंसान के लिए, यानी मुजरिम जैसा है उसी तरह वहाँ तबका भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक जगह जहन्नम में है, पूरे जहन्नम की आग, दरो दीवार, उस खतरनाक आग से अल्लाह की बारगाह में एक दिन में ना जाने कितने मर्तबा जो है पनाह मांगती है। कौन? जहन्नम की आग। जबकि आग की फितरत है जलाना, आग किसी से डरती नहीं है, लेकिन वो आग अल्लाह की बारगाह में एक दिन में 400 मरतबा फरियाद करती है कि मौला, तूने जहन्नम में जो सबसे खतरनाक आग पैदा किया है मौला, उस आग से मुझे ना मिलाना। ये जहन्नम के दीवार, जहन्नम के दरवाजे, जहन्नम की दहकती हुई आग अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही है कि मौला, उस आग से तू मुझे ना मिलाना जिसे तू पूरे ख़तरनाक बनाया है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आग तू जहन्नम में पैदा किया, उससे मुझे मत मिलाना। एक जहन्नम की आग होकर रब की बारगाह में फरियाद कर रही है। अब ज़रा सुनिए आगे हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं कि इस दहकती हुई आग में कौन जाएगा, इस खतरनाक आग में कौन जाएगा? जो जहन्नम भी पनाह मांगे उस आग से, तो ये आग जो है बिलखुसूस बेनमाजी मुसलमानों के लिए बनाया गया है। किसके लिए? मुसलमान के लिए बनाया गया है, कुफार के लिए नहीं। खास करके इस आग को जो पैदा किया है अल्लाह ताला, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को डाला जाएगा उसमें। और वो भी कौन मुसलमान? सब नहीं, वो मुसलमान जो वक्त के अंदर रह करके नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने शुरू में बताया था ना कि जिसकी नमाज एक वक्त की अगर छूट रही है तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिखा जाएगा जिससे कि वो उसको डाला जाएगा। अब जहन्नम के बीच में सबसे खतरनाक आग, सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली आग जो है वो मुसलमान बेनमाजी के लिए बनाया गया है। उसमें मुसलमान बेनमाजी औरत भी होगी, मर्द भी होंगे, लड़का भी होंगे, लड़कियां भी होगी। ज़रा सोचिए, ज़रा अपने अपने गिरेबान में, अपने अपने अंदर देखिए कि मेरे घर का माहौल क्या है। मेरे घर में जो 5 आदमी है, 2 आदमी है, 10 लोग हैं, जिसमें 4 औरत है, 5 मर्द है, या जो भी है उस घर में है, ज़रा सोचिए कि इन लोग को जहन्नम की आग से हम कैसे बचाएंगे। कामयाब इंसान वो है जो खुद भी जहन्नम से बचे, अपने बच्चों को भी बचाए, अपनी बीवी को भी बचाए, अपने माँ बहन को भी, अपने भाइयों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी
जहन्नम की दहकती हुई आग से बचा ले। यही इंसान कामयाब है, बाकी कामयाब कोई नहीं है। मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, कब्र के निशान तक मिटा दिए जाएंगे। कुछ दिन लोग याद रखेंगे, फिर ऐसा भूलेंगे कि लोगों की ज़बान पर आपका नाम तक नहीं आएगा। आप मुझे बता सकते हैं आपके पैदा होने से 500 साल पहले इस बस्ती में कितने लोग थे? नहीं बता सकते हैं। 200 साल पीछे चलिए, नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही आप भी जाएंगे, खाली हाथ जाना होगा। 200 साल गुजरेगा, यहाँ पे पैदा होने वाले लोग आपको भी भूल जाएंगे, आपका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। आपके साथ वहाँ जाएगा, क्या जाएगा? आपका अमाल जाएंगे। लोग मरने से इसलिए डरते हैं कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की, डिग्रियां हासिल की, मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि हमने जो दौलत कमाई, घर बनाया, इज्जत बनाई, मर जाएंगे सब खत्म हो जाएगा, रह जाएगा। या तीसरी वजह यह कि हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, मुनकर नकीर आएगा, मुझसे सवाल करेगा, उसका जवाब देना होगा। हम कैसे जवाब देंगे? क़यामत का दिन होगा, रब की बारगाह में खड़े किए जाएंगे, सवाल होगा, क्या जवाब देंगे? तो ये एक वजह से अगर मौत से डरते हैं तो ये बिल्कुल कामयाबी है। और दो वजूहात से अगर आप मौत से डरते हैं तो ये आपका डरना फजूल है। सबको जाना है, आपसे पहले जो लोग गए हैं उसी तरह आपको भी जाना होगा। अगर एक वजह से डरते हैं कि हमारा अमल खुलेगा, हमको हिसाब देना होगा, रब के सामने पेश किया जाएगा, उस वक्त हम कैसे हिसाब देंगे, अगर ये अमल से डरते हैं तो यकीनन यही डरना आपका कामयाबी है। दुनिया में आने के बाद, दुनिया में आने का एक तरीका है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कायम किया है, एक तरीका बनाया है रब ने कि पहले तुम नहीं जाओगे, तुमसे पहले तेरा बाप आएगा, उससे पहले उसका बाप, उससे पहले उसका बाप, इसी तरह करते करते पोता आया, पर पोता आया, पर नाती आया। लेकिन अल्लाह ताला ने जाने का कोई सिस्टम नहीं बनाया है, जाने का कोई निज़ाम नहीं बनाया। कोई भी जा सकता है, दादा रह जाएगा, पोता पहले चले जाएगा, बाप रह जाएगा, बेटा पहले जाएगा, बेटा रहेगा, बाप पहले जाएगा। कोई भी जा सकता है, जाने का कोई निज़ाम नहीं है, जाने का कोई तरीका नहीं है। कब कौन जाएगा, कब होगा सफ़र, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए मरने के बाद कोई किसी का काम नहीं आएगा। अगर चाहते हैं वह कब्र में सुकून के साथ रहे तो हमेशा हमेशा अच्छा काम कीजिए, नेक अमल कीजिए। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, अल्लाह ने दौलत दी है, ज़कात फ़र्ज़ है, और दौलत दी है, हज फ़र्ज़ है। इन कामों को किया कीजिए और सिराते मुस्तकीम पर चल के अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अब मौत आ गई, इंसान मर गए, तो मौत ने सबसे पहले उस इंसान की क्या उससे छीन लेती है पता है? उसकी हैसियत। मरने वाले की हैसियत को छीन लेती है, नाम को छीन लेती है, डिग्री को छीन लेती है, और क्या, इज्जत, रुतबा, शोहरत सब छीन लेती है। मरने वाला अगर बाप हो और देखने के लिए आने वाला बेटा हो तो ये नहीं कहता है बेटा कि मेरा बाप कहाँ है, कहता है? नहीं कहता है। वो बेटा आके कहता है मैयत कहाँ है। मरने वाला भाई हो
اور بھائی विदेश से आ रहा है तो आके ये नहीं कहता है भाई कहाँ है, आके कहता है मैयत कहाँ है. मरने वाला मास्टर है, मरने वाला डॉक्टर है, मरने वाला आलिम है, मरने वाला मुफ्ती है, मरने वाला पीर साहब है, मरने वाला इमाम साहब है. मर गए हैं, लोग देखने आते हैं तो ये नहीं पूछते हैं इमाम साहब कहाँ है, नमाजी साहब कहाँ है, पीर साहब कहाँ है, मुफ्ती साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है, अमीर साहब कहाँ है, मालदार लोग कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है, मास्टर कहाँ है. कोई नहीं कहता है. हर आने वाला कहता है मैयत कहाँ है, मुर्दे कहाँ है, मैयत कहाँ है. नाम क्या छीन लेती है मौत कि अब उसे मौत आकर के अब ये कहने नहीं देती है कि मास्टर कहाँ गया, डॉक्टर कहाँ गए, इंजीनियर कहाँ गए. मौत ने सबसे पहले उसकी हैसियत को छीन लेती है. कोई नहीं कहता है मालदार कहाँ है, कोई नहीं कहता है मास्टर कहाँ है. मौत ने डिग्री को छीन लिया. उसके बाद क्या होता है, बाहर भी होने सके बढ़िया सीढ़ी सब तरफ खुशबू फैला दे. मौत नाम को छीन लेती है. उसके बाद क्या होता है, लोग उसको देखने आते हैं बाहर से, चाहे उसके रिश्तेदार हो, उनके ख़ानदान के लोग हो, उनके पड़ोसी के लोग हो, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई कलकत्ता से, कोई पंजाब से, कोई अगल बगल से, कहीं से भी आते हैं. आने वाला जो ही उसके दरवाजे पे कदम रखा, आखिरी जुमला है समाप्त कीजिए, आने वाला जो ही उसके दरवाजे पे कदम रखा तो ये नहीं कहता है कि इसके बच्चे कहाँ हैं, जो मर गए इसके बेटे कहाँ है, इसकी बेटी कहाँ है, इसके घर कितने हैं, इसकी जायदाद कितनी है, इसके पास दौलत कितनी थी, ये नहीं पूछता है. सब आके कहता है जरा मैयत का चेहरा दिखाओ, मैयत के चेहरे से पर्दे को हटाओ, चेहरा दिखाओ. किसी ने सवाल किया, वो आने वाले 5 साल के बाद आया है, 10 साल के बाद आया है, ये तो मर गए हैं, इनकी जायदाद के बारे में पूछो ना, इनकी दौलत के बारे में पूछो, इनकी औलाद के बारे में पूछो, इनके घर वाले बेसहारा हो गए हैं उनके बारे में पूछो, जीने का तरीका क्या होगा उनके बारे में पूछो. आने वाला कहता है ओ लोगों खबरदार खबरदार, आज कुछ मत बोलना, आज जो मर गया है इसके चेहरे पे जो पर्दा डाले हो इस पर्दे को हटाओ. आज इसका चेहरा बताएगा मरने वाला नेक था कि बदकार था. उस वक्त चेहरा बता देगा, चेहरा बता देगा कि मैयत नेक है कि बदकार है. आला हजरत फरमाते हैं मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाबे कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है. इसलिए अमल नेक कीजिए, वरना जो ही आंख बंद होगी रूह निकलेगी, आसार चेहरे पे जाहिर होगा, लोग देखने आएंगे, चेहरे का रंग बदलेगा, चेहरा सियाह हो जाएगा. अगर नेकी नहीं है पास में, अमल अच्छा नहीं है, सवाब का काम आपके पास नहीं है, चेहरा बदलेगा. आने वाला कहेगा कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा मुजरिम था, कितना बड़ा बदकार था. अभी रूह निकली है और चेहरा बदल गया है, अभी रूह निकली है चेहरा काला पड़ गया है. अगर मेरे दोस्तों इबादत होगी आपके पास, सवाब होगा आपके पास, दूर से लोग आएंगे आपको देखने के लिए, पर्दा हटेगा, चेहरे पे नजर पड़ेगी, चेहरा 14वीं चांद के तरह चमकेगा. आने वाला कहेगा कितना अच्छा इंसान था कि मरते ही चेहरा ऐसा चमकता है, लगता है कि 14वीं का चांद इसके चेहरे से चमक रहा. क्या कहेगा, अगर चेहरा बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा,
अमल सही नहीं रहेगा, चेहरा बिगड़ेगा, नेकी बास में नहीं होगी, चेहरा बिगड़ेगा, लोग कहेंगे पापी है। अमल सही होगा, नमाज भी होगी, रोज़ा भी होगा अमल में, दीन का काम भी होगा अमल में, रूह निकलेगी, चेहरा 14वीं चांद के तरह चमकेगा, पर्दा हटेगा, लोग देखेंगे, यही कहेंगे कितना अच्छा आदमी था, कितना नेक आदमी था, कितना पाक साफ रहने वाला था, अभी मर गए हैं, चेहरा ऐसा चमकता है, ऐसा चमकता है कि लगता है कि 14वीं का चांद उतर के इनके चेहरे पे आ गया है।